ربهم یرزقون کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، خبردار منہ سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مر گئے، بل احیاء، یہ زندہ ہے، عند ربہم۔ عند ربہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں، یعنی چونکہ خدا فائدہ ہے، اب یہ بھی خدا کی بارگاہ میں فائدہ ہو گئے، ابدی ہو گئے، لہذا عند ربہم یرزقون، خدا سے ان کو رزق ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام شہید رہبر معظم امام سید علی خامنہئی اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ پالنے والے اللہم ارزقنا شہادہ، ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ پالنے والے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے اٹھیں اور بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آئیں، ایک عام زندگی، ایک عام موت ہمیں نصیب ہو نہ۔ متعدد مرتبہ آقا کی کئی مرتبہ جب شہداء کے جنازے پڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ خدایا جس طرح ان شہداء کو تیری پاک ذات نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، اس طرح ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائی۔ آقا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا اس کائنات میں سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا گھاٹا کہ جو کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ اس کو موت آئے اور شہادت کے بغیر آئے۔ انسان کو موت آئے اور یعنی نہ وہ دنیا میں واپس آئے، نہ مقام شہادت کے باعث ہو سکے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کا اس دنیا میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اس کو موت آئے اور شہادت کے بغیر آئے۔ امام عاشق کی شہادت تھے، خدا کی راہ میں شہیدانہ زندگی گزاری اور آخر میں خدا نے پاداش کے طور پر، اجر کے طور پر، ریوارڈ کے طور پر مقام شہادت پہ فائز کرنا ہے۔ ہم اس سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میں باقی زندگی کو اپنی مرضی سے خواہشات نفسانی کی اتباع میں گزار لوں گا، انشاءاللہ آخر پہ مجھے شہادت مل جائے گی۔ نا، ایسا نہیں ہے۔ شہید ہونے کے لیے پہلے شہید بن کے جینا پڑتا ہے۔ شہید ہونے کے لیے شہید جینا پڑتا ہے۔ دیکھنے ہے کہ امام خامنہئی 86 سال ایک زندہ شہید کی طرح زندگی گزارتے رہے، ایک زندہ شہید کی طرح زندگی گزارتے رہے، اور آخر پہ جا کے خدا نے ان کو اس مقام بالا پہ فائز کیا کہ جو اولیاء خدا کی حسرت ہے۔ تمام انبیاء شہادت کی دعا کرتے تھے خدا سے، تمام انبیاء خدا سے شہادت کی دعا کرتے تھے۔ بہرحال جس دن آقا کی شہادت ہوئی، اعلان ہوا صبح صبح، تو میں ایران کا سرکاری ٹی وی شبکہ خبر دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر رحیم پور اصغری کو بلایا ہوا تھا، بالکل لائیو چل رہا تھا۔ تو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر رحیم پور اصغری ایران میں مرجع تقلید نہیں ہے، لیکن مراجع عظام کی سطح پہ آتے ہیں اور دانشمند اور سکالر ہیں کہ جو پوری دنیا میں جا کر مختلف یونیورسٹیز کے اندر مختلف مکاتب فکر کے درمیان اسلام کے ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ بن کے وہاں پہ اسلام کی آشنائی اور آگاہی کے لیے جا کے اسپیچ کرتے ہیں، لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں۔ بہت بلند سطح کے اسکالر، میں ایران میں کھاتا بھی ان کو بہت لائک کرتا تھا، ان کو سماعت کیا کرتا تھا، اور یہاں پہ جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ واقعاً ان کی بات جو ہے عالم اور دانشمند اور دانشور کی بات ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر اصغری کو انہوں نے بلایا، تو ڈاکٹر صاحب نے جو پہلا جملہ کہا جو میرے دل کو بہت لگا، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آقا کے بارے میں، فرمایا کہ امام آبرو مندان زیست و آبرو مندان رفت۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ امام خامنہئی رحمت اللہ علیہ نے عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور
امام آبرومندان زیست و آبرومندان رفت. اگر نے بتایا کہ بہرحال ہم ملک کے معاملات کے حوالے سے اوورال اکثر آقا کی خدمت میں جایا کرتے تھے، امام خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم جایا کرتے تھے. میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، وہ فرما رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آغاز وہی بتا رہے تھے کہ آقا کا جو اتنے سادہ زیست تھے، اتنی مختصر وسائل میں اور مختصر حالات میں اپنی زندگی گزار گئے. فرماتے ہیں کہ آقا کے گھر کا جو سامان ہے ایک وانٹ میں سارا پورا آ جائے گا. وانٹ فارسی زبان میں کہتے ہیں ایک ٹرک ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، ایک ٹرک سے چھوٹا ڈالا نما ہوتا ہے. فرمایا اتنا مختصر سامان تھا گھر کا آقا کا کہ ایک وانٹ میں پورا آ جائے گا. ایک طرف ایران کے سپریم لیڈر ہیں اور پوری دنیا میں ادھر ایک بات کرتے ہیں، شرق کے عالم سے لے کے غرب کے عالم تک ہر دوست ہر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ولی خدا کے پاک لبوں سے بات نکلی ہے یہ عین حق ہے، یہ ہو کے رہے گی. ایک طرف ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ شرق و غرب کے عالم میں پھیل جایا کرتا تھا. دوسری طرف اتنی مختصر زندگی تھی کہ پورے گھر کا سامان ایک چھوٹے سے واقعے میں آیا، بالکل معدوم سا چھوٹا سا گھر تھا، سپریم لیڈر کا چھوٹا سا گھر تھا. فرمایا کہ چونکہ میں آقا کے گھریلو حالات سے بھی آگاہ ہوں تو آقا کے پاس دفعہ مثلا معاملات میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کا زندگی کا نظام چل رہا ہے اس میں تھوڑا کمی بیشی آ جاتی ہے. فرمایا اگر کبھی کمی بیشی آ جاتی تھی تو آقا کی جو اپنی تنخواہ تھی، جو اپنی ان کی آمدنی تھی، اس میں اگر کبھی قلت آ جاتی تھی اپنے ہی بیٹھے رہنے میں جو خدمت گزار ہوتے تھے ان سے قرض لے کر کہ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیں، جب میری تنخواہ آئے گی میں واپس آئے. یہ زندگی تھی. یہ آقا ازلی کے جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اپنے ہی بیٹھے رہ گلی میں جو خدمت گزار ہوتے تھے ان سے قرض لے کر تو اپنا ایران کے سپریم لیڈر جو صدر کے بھی اوپر جن کی بات جو کل قوا ہے، فرمانے کی کل قوا ہے، یہ ان کے گھریلو بات. اب حضرت فرما رہے تھے چونکہ امام عاشق کے مطالعہ تھے، کتاب پڑھنے کے عاشق تھے، گھر کا سامان تو مختصر تھا لیکن بہرحال جو کتابیں آقا کے گھر میں تھیں میرے خیال سے 3 وانٹ یا ان سے بھی زیادہ وانٹ کے مغلی وہ کتابیں ہیں. وہ آقا کا گھر ایک لائبریری کی مانتا ہے. کتاب پڑھنے کے عاشق تھے امام. فرماتے تھے کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو میں گاڑی میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا تھا. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے میں گاڑی میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا. لہذا امام اہل مطالعہ تھے، تاکید کرتے رہے وقت آخر تک اپنے سلام پڑھ لیجیے محمد والے محمد. بارے دیگر سلامات اپنی نئی نسل کو تاکید کرتے رہے کہ میں آپ جوانوں سے چاہتا ہوں کہ آپ اہل مطالعہ بنیں، اہل علم بنیں، آگے بڑھ کر دانشور بنیں، دانش مند بنیں، ایک سکالر بنیں. اس لیے کہ آقا جانتے تھے کہ قومیں ہمیشہ وہی سر بلند ہوتی ہیں جن اقوام کے اندر دانش مند اور دانشور زیادہ ہوتے ہیں. اگر جانتے تھے کہ کس قوم نے آگے چل کے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، کس قوم نے آگے چل کے امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر نصرت امام کرنی ہے، لہذا دانش کی تاکید فرمایا کرتے تھے. حداد العادل ان کے انٹرویو میں بس اسی دن جس دن آقا کا اعلان ہوا شہادت کا تو آقا ازلی کے بعد ڈاکٹر حداد عادل آئے. جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے انشاءاللہ ضرور سرچ کریں گے کہ ڈاکٹر حداد عادل وہ ہیں کہ جن کی بیٹی آقا کی بہو ہے، امام خامنہئی کی بہو ہے. آقا حداد عادل کو جب ان کی بیٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ آقا آپ کی بیٹی بھی شہید ہو گئی ہے اسی حملے میں، تو بار وہ نارمل رہے. لیکن جب آقا کی شہادت کا ذکر آیا زار رونے لگے. اس نے مجھے نے کہا جو اینکر پرسن تھا اس نے کہا تھا آپ کو بیٹی پہ نہیں رو رہے، آقا کی شہادت کا سن کے
کہا کہ چونکہ میری بیٹی 30 سالوں سے زیادہ ہو گیا ہے ان کی بہو میں آقا کے گھریلو حالات کو نزدیک سے جانتا ہوں، کیونکہ میری بیٹی ان کی بہو ہے، جب وہ گھر میں آتی ہے یا بعض دفعہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں آقا کے بارے میں یا وہ خود سے مجھے بتا دیتی ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا بابا جان جو کچھ آقا آپ کے جم غفیر میں اور اپنی ملت کے سامنے بیان کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم پہلے وہ خود اپنے گھر میں اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، پہلے وہ خود کرتے ہیں پھر وہ آپ کی مومنین سے کہتے ہیں، قوم سے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ دوسروں کو کہیں اور خود پیچھے رہے، نہ، قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ اگر حضرت عالم نے بتایا کہ عموماً ہوتا ہے کہ خانوادے میں جب بادل آدمی بہت نزدیک ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ممکن ہے کہ خانوادے میں مقام ایک شخصیت کا آدمی کی نظر میں کم ہو جائے، پر میں خدا جانتا ہے، میں خدا کو حاضر ناظر کر کے بتا رہا ہوں کہ میں جس دن ہمارا یہ آپس میں رشتہ ہوا تھا میرا روز بروز میری نظر میں آقا کا مقام بلند ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آقا کا مقام نیچے آیا پست ہے کہ کم ہوا نہ۔ لہذا باعمل تھے، شجاع تھے، اتنے بڑے شجاع تھے کہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب انقلاب کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں اور انقلاب کی مہم چل رہی تھی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ 1964 میں جب میں قم میں طالب علم تھا حوزے کا تو مجھے حکم دیا کہ میں نے تبلیغات کے لیے علماء کو وہ کرنا ہے اعزام اور اس طرح سے، اور ساتھ ساتھ میں نے اس شاہ ملعون کا لوگوں کو حقیقی چہرہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ شاہ اصل میں کیا ہے کہ جو اس وقت ایران کا سربراہ بنا بیٹھا ہے۔ تو ظاہر ایک بڑا مشکل کام تھا کہ کوئی بندہ ایک طالب علم ایک اتنے بڑے ظالم ڈکٹیٹر اور قاتل کے سامنے کھڑا ہو کے کہے کہ تو اس طرح کا ہے، تو مثلا امریکی غلام ہے، تو ان کا ایجنٹ ہے، تیری کوئی یہاں حکومت نہیں ہے، تیری کوئی یہاں پاور نہیں ہے مثلا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی میں نے اس ذمہ داری پہ عمل کرنا شروع کر دیا، بجائے ذرہ برابر اس کے کہ میں ڈروں خوف کھاؤں یا تو میرے دل میں شک۔ یاد رکھیں مومنین، یہ جو آج آپ ڈکٹیٹر دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈکٹیٹر انہوں نے ان سے یہ ڈکٹیٹرشپ ورثے میں لی ہے۔ یہ جتنے بھی ظالم بن جائیں شاہ ایران کے ابھی تک ظالم نہیں بن پائیں گے، جنہوں نے اس کے زندانوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے اس کے قید خانوں کو دیکھا ہے، جنہوں نے اس کے مظالم کو دیکھا ہے، وہ ان کے صادقون تھے، یہ ان کی باقیات ہیں۔ لہذا اتنے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے ایک طالب علم مساجد میں جاتا ہے اور لوگوں کو جا کے بتاتا ہے کہ یہ شاہ امریکی غلام ہے، یہ شاہ اپنی قوم کا خیر خواہ نہیں، یہ دشمن کا نمائندہ اور خیر خواہ ہے۔ امام فرماتے ہیں میں گرفتار ہو گیا۔ امام کی زندگی نامے میں لکھا ہے، بایوگرافی میں لکھا ہے 6 مرتبہ امام خامنہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، 6 مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ فرماتے ہیں جب مجھے 6ٹھی دفعہ گرفتار کیا گیا، جس زندان میں مجھے لے گئے، فرماتے ہیں کہ اس زندان کی کیفیت اور حالت بتانے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہے۔ وہ آدمی دیکھ کے جا کے حس کر سکتا ہے کہ اس زندان میں لیکن پھر بھی ایک ذرہ برابر رتی برابر ڈرے نہیں، خائف نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ وہ تحریک جو شروع کی تھی وہ پایا تکمیل تک پہنچی اور 4000 سالہ شہنشاہی نظام کو پیروں تلے رونق کے اسلامی نظام حکومت قائم کیا اور امام کے دست بازو بنے۔ یہ جو آپ سپاہی پاسداران دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لڑ رہی ہے، جب 79 میں انقلاب آیا تو امام خامنہئی اس سپاہی پاسداران کے پہلے سربراہ تھے، پہلے سربراہ امام تھے۔ امام خامنہئی بہادر تھے، اسلام شناس تھے،
خدا جانتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مثلاً یہاں پہ مجلس سننے کے آنسو بہا لیں گے، ماتم کر لیں گے تو اسلام کا حق ادا ہو گیا، معصوم سے ہم نے اظہار مودت کر لیا، اظہار محبت کر لیا. ٹھیک ہے کہ جب یہ چیزیں اپنے مقام پہ اہمیت رکھتی ہیں، ثواب ہے، سارا کچھ ہے. چونکہ اسلام شناس تھے، وہ آج سے 1400 سال پرانے یزید کی بات کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ آج کے یزید کو دنیا کے سامنے آئی جائی کرتے تھے. اصل اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو. میں ایران میں تھا کہ جب پیوٹن آیا وہاں پہ دورہ پہ، ایران کے دورے پہ، تو ہم لائیو دیکھ رہے تھے وہاں پہ ٹی وی پہ. تو وہ امام خمینی ایئرپورٹ پہ اترا، بجائے اس کے کہ گارڈ آف آنر ملے، بجائے اس کے کہ پریزیڈنٹ سے ملے، ہر چیز سے مارا کہ اسی کا امام بیت رہبری میں گیا. بیت رہبری میں گیا اور وہاں پہ نسخہ خطی قرآن مجید کا نسخہ امام کو ہدیہ کیا، امام خامنہئی کو. اور بڑی دیر تک وہ ملاقات ہوتی رہی. جب ملاقات ہوتی رہی، بعد میں پیوٹن کا ایک انٹرویو ہوا تو اس میں کسی نے، آپ کو پتا نا پیوٹن دنیا کا مغرور ترین پریزیڈنٹ ہے. اوباما سے بھی 2 انگلیاں ملاتا تھا جب اوباما امریکہ کا صدر تھا. تو کسی نے کہا کہ جناب صدر، آپ دنیا کے مغرور ترین یعنی پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ ایران کے سپریم لیڈر کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے شبیر استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، میں کوئی یہ سیاسی پروٹوکول کی وجہ سے یا ان کا ملک میرے ملک سے بڑا ہے یا کوئی وہ ہم سے ترقی یافتہ ہیں یا پیش رفتہ، نہ اس وجہ سے نہیں، چونکہ میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، جتنی خصوصیات میں نے مسیح کی پڑھی ہیں وہ آج کے زمانے میں مجھے ان کی ساتھ میں نظر آتی ہے. میں اس لیے اسپرچولی ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی معنویت کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں. ہمیں نہیں قبلہ صاحب تشریف فرمائے اور مجھے بھی کہا گیا کہ میں بہت لمبا گفتگو نہ کروں اور میں قبلہ صاحب کو موقع دوں. آپ نے بھی روزہ افطار کر کے گھر تشریف لے آئے، کبھی خدا نے موقع دیا تو یہ ایک سمندر ہے، یہ موضوع ایک سمندر ہے اور آج ضرورت ہے اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، مومنین کو بتایا جائے. اور بتایا کیوں جائے، یہ کیوں اس طرح کی محفلیں اور مجالس ہم منعقد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سیرت کو یہاں سے سن کر اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپنے اوپر اور اپنے ملک معاشرے کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر نافذ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ سن کے جائیں اور کہیں ثواب مل گیا، الحمدللہ ثواب مل جائے گا. روح امام اس وقت راضی ہوگی جب ہم امام کی راہ کو ادامہ دیں گے، جب امام خامنہئی کی رحمت اللہ علیہ کی راہ کو ہم ادامہ دیں گے، جب عصر حاضر کے طاغوت کا اسی طرح مقابلہ کریں گے جیسے امام کر رہے تھے، جیسے امام کر رہے تھے، اس طرح روح امام ہم سے راضی ہوگی، اس طرح شہید امام ہم کو دعا کریں گے اور اس طرح ہم حقیقت میں حق کے وفا ادا کریں گے. یہ محفلیں، یہ مجالس ترحیم، ان کے منعقد کرنے کا مطلب یہ ہے آغا کی سیرت سے، اگر احمد کی ہم مجالس میں ان کا بھی یہ مطلب ہے، جو ہم مولا احمد تحریم کی یادگار، ان کا بھی یہ مطلب ہے کہ ان کی سیرت کو سن کر اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کرنا ہے. جہاں تک میری ایکسس ہے، ختم کرو اپنا بیان. اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. یہ جنگ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. باطل ہر مورچے میں بیٹھ کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہے. وہ ایک مورچہ ہے جو ایران ادھر میزائل مار رہا ہے اور وہ ایران پہ مار، وہ ایک مورچہ ہے. اس سے بڑا مورچہ افکار عمومی کا ہے. لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، لوگوں کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ایران لگ گیا، ان کا پہلے لیڈر چلا گیا، سپریم لیڈر چلا گیا، اب ایران گیا. بس ایک ہفتے کی بات ہے کہ 4 دنوں پہلے ٹرمپ نے کہا 4 دنوں میں ہم فارغ ہو جائیں گے، ایران کو ختم کر لیں گے. مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. جزاکم اللہ خیر.
روح ایمان تب خوش ہوگی. اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا ہوگا, اس یزید کے مقابلے میں قیام کرنا ہوگا. لازمی نہیں ہے قیام ایران میں جا کے کریں. خدا کی قسم, مولا کی قسم, ممبر کی قسم, ہم جہاں پہ ہیں وہیں پہ ہم قیام کر سکتے ہیں, وہیں پہ ہم حق کی نصرت کر سکتے ہیں, وہیں پہ ہم اسلام کی نصرت کر سکتے ہیں. تو ایک دو نکات کی طرف میں مومنین کو متوجہ کر دیتا ہوں. میرے بچے بیٹھے ہیں, میں ان کو بتا دوں کہ اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کو. پہلی چیز, مومنین کو مایوس نہیں ہونے دینا. دشمن چاہ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے. ہر خبر اگر ایران نے بھی فتح کیا ہو, کچھ کیا ہو, اس کو بھی ایسے مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ ایران پھر جانے والا ہے. یعنی 10 منٹ بندہ اپنے ٹی وی سے خبریں سن لے, مایوس ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, وہ یہ خیمہ بھی جل گیا, یہ خیمہ بھی جل گیا. وہ مایوس کرنا چاہتا ہے. ہم کوشش کریں مومنین کو مایوس نہ کریں, مایوس نہ ہونے دیں. مطلب کیا, مطلب یہ ہے مومنین کو ایجوکیٹ کریں. کیسے ایجوکیٹ کریں؟ آج کل ہر بندہ اس کے ہاتھ میں, اس کی مٹھی میں موبائل ہے. اٹھے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 20 منٹ مولا کی خاطر, اہل بیت کی خاطر, امام خامنہ کی روح کو خوش کرنے کی خاطر جائے, ایران کی سائڈ سے اچھے اچھے مقامات سے اچھی خبریں اٹھائے, مومنین کو بتائے کہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, جو حق ہے وہ یہ ہے. وہ ادھر میڈیا ان کے پاس ہے, پیسے ان کے پاس ہے, مال ان کے پاس ہے, اسکرین میڈیا ان کے پاس ہے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس عوام ہے. ہم نے اپنی عوام کو, پہلی چیز. دوسری چیز اپنی یونٹی ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, خدا کی قسم میں نے تاریخ میں بھی یہ کیا ہے. میں ماضی اور حال کو سامنے رکھ کے مستقبل کے بارے میں مومنین, ہم تاریخ کے طالب علموں کو پتہ چل جاتا ہے آگے چل کے. علی علیہ السلام کے بعد امیر شام نے جو علی علیہ السلام کے شیعوں کے ساتھ کیا, وہ جا کے تاریخ سے پوچھیں, تاریخ سے پوچھیں. خدا نہ کرے کہ یہ خیمہ, شہید قاسم سلیمانی فرمایا کرتے تھے, ایران اس وقت اسلام کا خیمہ ہے. ایران اس وقت اسلام کا خیمہ ہے. دشمن اس خیمے کو جلانے اور گرانے اور ختم کرنے کے پیچھے ہے. کیسے آخری تقریر میں فرمایا کہ میں بتا دیتا ہوں ایران اور امریکہ کی لڑائی کیا ہے. فرمایا ایران اور امریکہ کی لڑائی 2 لفظوں میں ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو نگل لے, اور ایرانی مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نگلنے نہ دیں. یہ لڑائی ہے, یہ لڑائی ہے. بعد میں کافی ساری چیزیں آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھ کے آیا تھا, اور میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن نہیں, دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے. بس اتنا عرض کرتا ہوں, آگا آپ کے بابا کے سر میں اسی ماہ رمضان میں ضربت لگی, حالت روزہ میں تھے, حالت روزہ میں تھے, عبادت الہی انجام دے رہے تھے, اور خدا کے گھر میں تھے. آہا, اس کے بعد 3 دنوں تک امیر المومنین زندہ رہے. میں قربان جاؤں آپ کی مظلومانہ شہادت پر. آپ کے سر پہ کچھ ایسا لگا کہ وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی, وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. ادھر زینب و کلثوم کو موقع ملا کہ بابا کے سر پہ پٹیاں باندھیں. حسنین کو موقع ملا کہ بابا کے جنازے کو اٹھا کے بابا کی زخمی سر کے ساتھ اٹھا کے گھر لے گئے. لیکن آگا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ تو اربن اربا ہو گئے, آپ تو اربن اربا ہو گئے. شاید ابھی میرے مولا فرماتے ہوں گے, الان انکسر ظہری, ابھی میری کمر شکستہ, ابھی میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بس عزاداران حسین سید کی مظلومانہ شہادت نے دنیا کو بیدار کیا. خدا سے دعا ہے پالنے والے ہمیں اپنے آقا مولا کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باقی ماندہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آقا کے آداب میں ان کی نصرت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد.